یہ کہانی ہے لوگوں کو کاٹ کر کھا جانے والے کسائی ایدی امین کی، جو بوچر آف یوگانڈا کے نام سے مشہور ہے۔ اسی لیے یوگانڈا کی سرزمین آج بھی اس کی وحشت اور خوف سے کانپ جاتی ہے، کیونکہ ایدی امین اپنے دشمنوں کو قتل کرتا، ان کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھا جاتا اور کھوپڑیاں فریج میں فریز کر دیتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایدی اپنے لوگوں کو اپنے تیار کردہ اذیت ناک ٹارچر سیلز میں بند کرتا، بجلی کے جھٹکوں سے مارتا اور پھر ان لاشوں سے گھنٹوں باتیں کرتا، جس کے بعد یہ ان کا گوشت کھاتا اور اکثر انہی کے ساتھ سو جاتا۔ انہی ٹارچر سیل میں اس نے اپنی چوتھی بیوی کو مارا، ہاتھ کاٹ کر پاؤں کی جگہ اور پاؤں کاٹ کر ہاتھوں کی جگہ سی دیے، اور پھر جسم کے باقی حصوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ مگر حیرانی اس بات پر ہے کہ ایدی کے اس قدر بے رحمانہ رویے اور وحشی پن کے باوجود یوگینڈا کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کچھ تو اسے اپنا مسیحا یعنی خدا بھی سمجھتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں آخر اس قدر ظلم کے باوجود لوگ اس سے محبت کیوں کرتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ ایدی کا تعلق کاکاؤ قبیلے سے تھا، جہاں کے لوگ اپنی تقریبات میں انسانوں اور جانوروں کا خون پیتے تھے۔ یوں یہ سب دیکھ کر بڑے ہونے والے ایدی کی رگوں میں وحشی پن بچپن سے ہی سما چکا تھا۔ ان دنوں یوگینڈا پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ اس طرح 21 سال کی عمر میں ایدی امین نے برٹش ملٹری کو جوائن کر لیا۔ یوگینڈا کی زبان بولنے والا، ان پڑھ اور یس سر کہہ کر ہر بات ماننے والا شخص برطانوی انگریزوں کے لیے ایک بہترین ٹارگٹ تھا، جس کی تلاش جاری تھی۔ ایدی ان تمام شرائط پر پورا اترتا تھا، کیونکہ اس نے برطانوی آرمی کے انڈر ٹریننگ لی اور انہیں افریقہ پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے میں مدد دینے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتا تھا۔ 1952 سے 1960 تک چلنے والے مایو ریوولٹس میں کینیا اور صومالیہ کے خلاف ایدی نے برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑ کر جیتی، تو اب یہ انگریزوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ جیسے جیسے ایدی کے اپنے لوگوں پر مظالم بڑھتے گئے، ساتھ ساتھ اس کا آرمی رینک بھی بڑھتا چلا گیا۔ آخرکار 1962 میں ایدی برٹش آرمی کا دوسرا بڑا ہائی رینک آفیسر بن گیا۔ اس دوران ایدی کی دوستی ملٹن اوبڈوئے نامی ایک دوسرے ہائی رینک آفیسر سے ہو گئی۔ اب یہ دونوں مل کر برطانوی ملٹری کی ناک نیچے انہی کے سونے، ہتھیار اور پیسے کی سمگلنگ کرنے لگے، مطلب اپنی طاقت بڑھانے لگے۔ ان سب باتوں کی برٹش آرمی کو دور دور تک بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ ایدی پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے، جس کا ایدی نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور جب انہیں ان سب باتوں کا پتہ چلا، بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب یوگینڈا کی آزادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ برٹش حکومت کی پاور ختم ہو چکی تھی اور آخرکار 9 اکتوبر 1962 میں یوگینڈا کو آزادی مل گئی، جس کے فوراً بعد ملٹن اوبڈوئے یوگینڈا کا پریزیڈنٹ بنا اور ایدی امین تمام آرمڈ فورسز یعنی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ اب عہدے کے لحاظ سے ایدی کو اوبڈوئے کے کچھ کام انڈر رہ کر کرنا تھے، جو ایدی کو قطعاً منظور نہیں تھا۔ کیوں ان دونوں کے درمیان پیسے اور پاور کی ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے ایدی نے اوبڈوئے سے اپنے ملٹری عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف ایک پوری آرمی تیار کی، اور پھر بڑی مکاری سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے منورٹیز کو آرمی کا حصہ بنانا شروع کر دیا، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ ان کے ساتھ اس حد تک مل گیا کہ آرمی مین اس کے لیے اوبڈوئے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مگر جیسے ہی اس سب کی خبر اوبڈوئے کو ملی تو اس نے ایدی کو ڈیموٹ کر دیا، یعنی آرمی کے رینک کمانڈر ان چیف سے ہٹا دیا۔ اوبڈوئے کی اس ایک حرکت نے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ ایدی پہلے ہی اوبڈوئے کی کسی ایسی ہی غلطی کے انتظار میں تھا، کیونکہ ایدی کو اب 2 چیزیں چاہیے تھی، نمبر 1 کرسی اور دوسری پریزیڈنٹ کی موت۔ اس نے یہ کام کرنے کے لیے اوبڈوئے کے لیے بڑا شاطرانہ طریقہ استعمال کیا۔ وہ عوام کے بیچ جاتا، ان کے مسائل سنتا، انہیں حل کرتا، جس کے باعث لوگوں کے درمیان ایدی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہونے لگا، جبکہ اوبڈوئے لوگوں کی نظروں سے گرنے لگا۔ لوگ اب ایدی پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایدی کو اپنا مسیحا یعنی خدا سمجھنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا ایدی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی اوبڈوئے 25 جنوری 1971 کو کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کے لیے سنگاپور گیا، تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ایدی نے اپنے آپ کو یوگینڈا کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا۔ اب تک لوگوں کے لیے ایدی اوبڈوئے کے دھوکے اور برطانیہ کے مظالم سے بچانے والا ایک ہیرو تھا، مگر حقیقت میں یہ یوگینڈا کی تاریخ کا سیاہ ترین دور کا آغاز تھا۔ پاور حاصل کرتے ہی ایدی نے آرمی سے کلر سکواڈ نامی ایک فورس تیار کی، جس کا مقصد اوبڈوئے کے ایسے لوگوں کو مارنا تھا جو سپورٹر یا پھر ایدی
کے مظالم کے خلاف تھے۔ یوں اس کلر اسکواڈ نے صرف شک کی بنیاد پر افریقی قبائل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 1972 کی ایک صبح ایڈی نے ایک اعلان کیا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے اسے تمام ایشینز کو یوگانڈا سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یوگانڈا صرف یوگانڈا کے آبائی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ خواب سچ ہے یا جھوٹ، یہ تو صرف ایڈی اور اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس نے یہ خواب سنانے کے بعد جو مصیبتوں اور اذیتوں کے پہاڑ یوگانڈا میں رہنے والے لوگوں پر توڑے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ ایڈی کی آرمی نے ایشینز کی پراپرٹی پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ جو ایشینز یوگانڈا سے باہر نہیں گئے انہیں ایڈی کے تیار کردہ ٹارچر کیمپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر بھی جو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں مگر مچھوں کی خوراک کے طور پر زندہ مگر مچھوں سے بھرے تالاب میں پھینک دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈی آرمی نے 4000 سے زیادہ لوگوں کو اسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ اپنے ٹارچر کیمپس میں ایڈی نے 5 چیمبرز بنوائے۔ ان چیمبرز میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کہیں سے ہوا آنے کی کوئی جگہ۔ اوپر سے ان چیمبرز کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے کرنٹ چھوڑا گیا تھا تاکہ جب بھی کوئی باہر جانے یا سانس لینے کی خاطر دروازے کو چھوئے تو مارا جائے۔ ایدی لوگوں کو ان چیمبرز میں بند کرتا، لوگ گھٹن کی وجہ سے چیختے چلاتے، مگر یہ تب تک دروازے نہیں کھولتا تھا جب تک وہ مر نہ جائے۔ ان لوگوں کے مر جانے پر ایڈی ان کی لاشوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا، ان کے جسم کے حصے کاٹ کر کچا گوشت کھاتا اور کھوپڑیوں کو گردن سے الگ کر کے فریزر میں فریز کر دیتا۔ پھر جب خود کا پیٹ بھر جاتا تو یہ باقی لوگوں کو مگر مچھوں کے آگے ڈال دیتا۔ بعد میں یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ ایدی ہٹلر کا سب سے بڑا فین تھا۔ ایڈی نے ان ٹارچر سیلز میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے اس کی سچائی آنے لگی۔ لوگوں کے درمیان اپنا دبدبہ قائم رکھنے اور صدر بنے رہنے کے لیے اس نے تنزانیہ پر حملہ کر دیا، لیکن اسے اس جنگ میں بدترین شکست ہوئی۔ جب یوگانڈا پر تنزانیہ کا قبضہ ہو گیا تو ایدی اپنے ملک اور لوگوں کو چھوڑ کر لیبیا اور وہاں سے سعودیہ عرب بھاگ گیا۔ بالآخر اس وحشی کا خاتمہ 16 اگست 2003 میں آرگن فیل ہونے کے باعث ہوا۔ یوں یوگانڈا کے لوگوں کے لیے وحشت اور موت کے دوسرے نام ایدی امین کی موت واقع ہوئی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔